نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. نبی رحمت، شفیع امت، سید عالم، نور مجسم، فخر حضرت آدم و بنی آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے متعلق رب تعالیٰ نے جو انواع و اقسام کے عظیم انعامات کا ذکر کیا، وہاں ایک انعام یہ بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ دنیا میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، اللہ کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے جلوہ گر کیا کہ دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب فرما دیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام آپ نے سفر آخرت نہیں فرمایا اور رفیق اعلیٰ سے نہیں جا ملے جب تک کہ اسلام کو سب سے اونچا نہیں فرما دیا۔ عام لوگوں کی بات نہیں، مزدوروں کی بات نہیں، غریبوں مسکینوں کی بات نہیں، عام لوگوں کی بات نہیں، بلکہ اس وقت کائنات میں جو بادشاہ تھے، اگرچہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ان ممالک میں جھنڈا حضور کے اسلام ہی کا اونچا رہا۔ چنانچہ امام عبد الوہاب الشعرانی علیہ الرحمہ لطائف المنن شریف میں
جس کا اردو ترجمہ جنات عدن کے نام سے چھپ چکا ہے، اس میں آپ نے یہ نقل کیا کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور آپ نے وہاں اسلامی حکومت کی عملداری جاری فرمائی، چند ایک قانون نافذ فرمائے۔ ایک قانون یہ تھا کہ خبردار، جس راستے سے مسلمانوں کا گزر ہو ان راستوں سے نصارہ کی کوئی مذہبی علامت یا نشانی نظر نہیں آئے گی، کوئی صلیب کا نشان نظر نہیں آئے۔ یہاں سے حضور کے غلاموں کی گزرگاہ ہے۔ اور یہ بھی قانون فرمایا کہ پوری قلمرو میں کوئی شخص شراب پی سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، کوئی شراب کی دکان نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر تو اس شہر میں اور اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ یہ پاکوں کا ملک ہے، یہاں پاک ہی رہیں گے۔ اونچا ہوا، جھنڈا اونچا ہوا، اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اب یہاں اس شہر میں حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نیاز مندوں کی گزرگاہیں ہیں۔ وہ جہاں جہاں سے گزریں گے راستے میں کوئی نیا گرجا تیار نہیں ہوگا، جو ہو چکے وہ ہو چکے، اب بنے گی تو مسجد بنے گی، اب بنے گی تو مسجد بنے گی۔ اور دیگر ارشادات سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس ملت کو روشن کر دیا، تابندہ درخشندہ کر دیا، اور مکہ معظمہ اور مدینہ عالیہ سے چمکنے والی روشنی نے بیت المقدس کے در و دیوار کو چمکا دیا۔ اگرچہ وہ الحمدللہ انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کی زمین ہے، بیت المقدس انبیاء کی زمین ہے، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ حضور نے شب معراج آپ کی سیر جو زمینی ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، تو اس مسجد اقصیٰ کی تعریف میں اللہ نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرمائیں۔ اب علماء فرماتے ہیں اور اہل شعور جانتے ہیں کہ برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں، برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ نماز پڑھی جاتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، نوافل اور فرائض پڑھے جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو مسجد، برکتیں تو مسجد کے، میں صاف کہتا ہوں کہ مسجد کے ارد گرد دنیاوی کاروبار ہے، برکتیں نہیں ہیں، برکتیں مسجد کے اندر ہیں۔ شک و شبہ سے بالا تر ہے، مسجد کے اندر ہی برکات ہیں، کیونکہ پہلے مسجدیں تھیں نہیں، مسجدیں اس وقت بنی جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ بازار تو پہلے ہی تھے، مارکیٹیں پہلی تھیں، پلازے پہلے تھے، ٹریڈنگ سینٹر پہلے تھے، بڑی بڑی تجارتی بندرگاہیں پہلے تھیں، بڑی بڑی تجارتی
مارکیٹیں پہلے تھی، لیکن مسجدیں جب بنی جب حضور تشریف لائے، اسی لیے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری وجہ سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تو مسجد حضور کے اگر کہوں تو بالکل سچ ہے، یہ مسجدیں جو ہیں یہ میری سرکار کے قدموں کی خیر خیرات ہے، تو برکتیں کیوں نہ ہوں؟ تو یہ برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں نماز ہو وہاں برکت، سجدہ ہو وہاں برکت، رکوع ہو وہاں برکت، قرآن کریم کی تلاوت ہو تو وہاں برکت، استغفار ہو تو وہاں برکت، درود و سلام ہو تو وہاں برکت، اللہ کا ذکر ہو تو وہاں برکت۔ اور اتنی برکتیں ہیں، میرے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے بندوں کی غلطیوں سے، اگر یہ لفظ میرے ہیں جو میں نے خدا نہ کرے عرض کیا، یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث شریف کا مفہوم آگے ہے۔ فرمایا اگر آسمان سے عذاب نازل ہو تو کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جو مسجد کے اندر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ برکت مسجد کے اندر ہے، اس لیے ایمان والوں کو مسجد میں اندر آنے داخل ہونے کا حکم دیا گیا، بلایا گیا جی، اور مسجد میں آنے والوں کو علی الفور نوازا گیا۔ کیا نوازا گیا؟ کہ مسجد میں قدم رکھنے والوں لوگ تو دنیاوی درباروں میں، دنیاوی سرکاروں میں، دنیاوی دفاتر میں جاتے ہیں تو پہلے انہیں پاس ملتا ہے، پھر وہ قدم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم مسجد میں داخل ہونے والوں کو فوراً ایمان کی سند عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جن کے دل ایمان سے آباد ہیں، جن کے دل ایمان کے ساتھ آباد ہیں۔ تو برکتیں مسجد کے اندر ہیں، لیکن یہ عجب مسجد ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسجد کے ارد گرد مسجد میں نمازی ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں، اولیاء صلحاء اہل اللہ مقربین مخلصین نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں نماز پڑھی جائے وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، پڑھنے والا بھی برکت والا، حاضر ہونے والا بھی برکت والا، جس جگہ پہ سجدہ ہو وہ جگہ برکت والی، جہاں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا جائے وہ جگہ برکت والی، جس ماحول میں مسجد شریف میں ذکر کی آوازیں اٹھتی ہیں وہ ماحول سارا برکت والا۔ لیکن فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک تو عام وجہ لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ارد گرد بڑے باغات، پھل پھولوں والے لدے بندے درخت اور بڑے باغات، ٹھیک ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی برکت ہے، کیونکہ حلال رزق یہ بھی برکت ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن یقین مانیے کہ جس مسجد میں محبوب علیہ السلام کو بلا کے اللہ فرماتا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں، وہ نری پھولوں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے بابرکت نہیں ہے، وہ تو یہ اور ہے کوئی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں لِأَنَّ حَوْلَهُ مَقَرَّ الْأَنْبِيَاءِ،
لأن حولہ مقر الانبیاء، مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کے مزارات ہیں، اہل اللہ کے مزارات ہیں جی۔ مسجد ہے مگر برکتیں ہیں، اور نمازیوں کو اتنی برکتیں نہیں ملتی جہاں اللہ کے نبی کا مدار ہو، جو برکتیں وہاں ملتی ہیں۔ نبی رحمت اللہ کے نبی پاک کا مقام، مستقام، مقبرہ، مزار شریف جہاں ہو، وہ ایسی عظیم جگہ بارکنا، ہم نے اس میں برکتیں دی ہیں، وہ بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اہل قربا کا پیار اور محبت مانگتا ہوں۔ کیوں؟ رسول علیہ السلام جس مقصد کے لیے تشریف لائے واللہ وہ حضور کے قریبیوں نے حضور کے بعد پورا کر دکھایا۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں، قربا سے مراد میرے آقا کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی ہیں، اور قربا سے مراد میرے آقا کے خون کے رشتے والے آل رسول بھی ہیں، دونوں ہی مراد ہیں۔ اور یہ انہوں نے حضور کے قرب سے ایسی برکتیں پائی ہیں کہ اللہ نے حضور کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، سارے دینوں پر حضور کو بھیجا کہ دین کو اونچا کر دے، آپ نے بھی اونچا کیا، اور جو جھنڈا اونچا کر کے گئے تھے صدیق اکبر نے اونچا رکھا، فاروق اعظم نے اونچا، عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی جن کو کائنات ذو النورین کہتی ہے، ذو النورین، دو نوروں والے، اور خدا کی کائنات میں ایک ہی عثمان ایسا ہے جس کو ذو النورین کہتے ہیں، دوسرا کوئی ذو النورین ہے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ذو النورین نہیں پیدا ہوا، ایک عثمان ہے جو ذو النورین ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے در دولت میں، جن کے گھر میں یکے بعد دیگرے نبی پاک کی دو شہزادیاں تشریف لائیں، دو شہزادیاں تشریف لائیں۔ تو جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں پھر باپ کا آنا جانا تو رہتا ہی ہے، جہاں بیٹی رہتی ہے وہاں باپ کا آنا جانا، اور پھر بیٹی بھی وہ جو باپ کے شہر میں رہے، جو باپ کے شہر میں رہے۔ میرے آقا بھی مدنی ہیں، عثمان غنی بھی مدنی ہیں، شہزادیاں بھی وہیں رہتی ہیں۔ میرے آقا کبھی سیدہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس آتے ہیں، اور جہاں حضور کے قدم لگ جائے اس سے بڑی برکت والی اور جگہ ہوگی بھی کیا؟ سرکار کے قدم لگنے سے کائنات برکت والی ہو جاتی ہے۔ جب بلوائیوں نے حضرت کا گھیرا محاصرہ کیا، اس کی تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام، حضرت مولا علی شیر خدا، چند اکابر نے آپ سے یہ کہا، امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے کچھ اس سلسلے چارہ جوئی کریں، یا تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم بلوائیوں سے مقابلہ کریں، کیونکہ آپ ہیں امیر المومنین، آپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ سیاسی طور پر جہاد نہیں ہوتے، ایمانی طور پر ہوتے ہیں۔ جب تک کہ مقتدر ایمانی شخصیت جو اسلامی سربراہ ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے جہاد نہیں ہو سکتا۔ مولا علی شیر خدا ہے، شہزادے موجود ہیں، سارے صحابہ کرام ہیں، لیکن وہ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ ایک فنی مجبوری ہے۔ میں بول تو بیٹھا ہوں لیکن فن کا لفظ ہمارے ہاں اتنا محترم نہیں ہے۔ اس فن سے مراد یہ اصطلاحی مجبوری ہے۔ پھر
حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضرات آپ جب ان سے مقابلہ کرو گے تو قتل ہوں گے تو خون بہے گا. سرکار کے مدینے شریف کو میں خون آلود کیسے کر دوں؟ مدینے شریف کو میں خون آلود کیسے کر دوں؟ جی میرے آقا علیہ السلام نے تو کائنات سے جو یعنی یہ ظلم ہے خون اس کا قطر نہیں گرنے دیا، میں کیسے یہاں گراؤں؟ ایک اور انہوں نے کہا چلیں گے آپ پھر ایسا کریں، ہم انتظام کرتے ہیں، آپ سرزمین شام چلے جائیں تاکہ بلوائیوں کو یعنی آپ ہاتھ نہیں آئیں گے تو وہ وار نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے سرزمین شام پہنچا دیتے ہیں. او اللہ والو تمہاری اس خیر خائی کا شکریہ، لیکن میں مدینے شریف کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ مدینہ عالیہ کو چھوڑ کے باہر تلوار مسجد نبوی شریف میں تیاریں یعنی تلواریں ہیں، تلوار پکف لوگ کھڑے ہیں، لیکن حضرت نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ فرمایا جاؤں مدینہ شریف چھوڑ کے جاؤں؟ جس شہر میں مصطفیٰ کریم نے اسلام کا جھنڈا اونچا کیا عثمان اس شہر کو خالی چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ خلیفہ کا وجود مرکز ہے، اور جہاں مرکز مضبوط ہوگا وہاں اسلام مضبوط ہوگا. علی شیر خدا نے جھنڈا اونچا رکھا، امام حسن مجتبی نے جھنڈا اونچا رکھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا. ٹھیک ہے شہادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے شہادت ہوئی ہے، شہادت مرد مومن کی عزت ہے، شہادت مرد مومن کا وقار ہے، آنر ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن واللہ الذی میدان کرب و بلا میں پہنچ کر امام علی مقام نے اسلام کا جھنڈا، اور وہ گدھے جو آج تک بکتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اقتدار کی جنگ تھی اور یہ معاذ اللہ کرسی کی جنگ تھی، ان بے حیاؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. جی یہ کوئی کرسی کی جنگ نہ تھی، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ مصطفیٰ کے دین کی سر بلندی کا جہاد تھا، اسلام کی سر بلندی کا جہاد تھا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے بھی پیار کرو اور آل رسول سے بھی پیار کرو، کیونکہ انہوں نے میرے باغ کو پانی دینا ہے. پانی سرکار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات میرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے، اور یہ حضرات میرے دین کے مقدس شجرہ کی آبیاری کریں گے، اور آبیاری اپنے خون سے کریں گے. جی سید عالم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا سید ہے. امام حسن کے لیے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سید ہے. ایسے ہی نہیں کہ چودھری کا بیٹا چودھری اور جناب علی خان صاحب کا بیٹا خان صاحب اور دنیا دار کا لینڈ لارڈ کا بیٹا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یوں نہیں، میرے آقا کے مقدس خون میں اتنی تپش، اتنا تقدس، اتنی پاکیزگی ہے کہ میرے آقا نے وہ برکتیں آل رسول میں ٹرانسفر کی ہیں، ان کے روئے روئے میں وہی برکتیں ہیں جو محمد عربی کے جسد اقدس میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو امام حسن کی زیارت کرتے تھے وہ حضور کا حسن دیکھتے تھے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے جو ہیں یہ سرکار کے حسن پاک کا سراپا ہے، سراپا ہیں. عادات بھی وہی، خصائل بھی وہی، مسائل بھی وہی، فضائل بھی وہی، محاسن بھی وہی، ادائیں بھی وہی.
ادائیں بھی وہی ہیں، شان بھی وہی ہے، حسن بھی وہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا میرے آقا علیہ السلام نے کبھی منگتے کو خالی نہیں موڑا تھا، مشہور ہے، شمائل ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور باقی محدثین نے سے لیا ہے کہ کوئی بھی منگتا خالی نہیں جاتا تھا۔ اگر کچھ عطا کرنے کو ہوتا تو عطا فرماتے، اور اگر بظاہر نہیں ہوتا تو فرماتے کہ تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ وہ عرض کرتے حضور مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، منگتا۔ فرماتے جاؤ مدینہ شریف مارکیٹ میں چلے جاؤ اور جو کچھ تمہیں طلب ہے وہاں دکان سے لے لو، میرے نام لکھا دینا، تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ نہ کیا بات ہے، اگر پانی کے تھوڑے سے پانی، گلاس بھر پانی جو مبارک لوٹے کی تہ میں ہے، اگر اس پہ کرم کرے تو پورا لشکر پیتا بھی ہے، وضو بھی کرتا ہے، جانور بھی پی لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا فرمائے جاؤ لے کر تم اپنی ضرورت پوری کرو، پیسے میں دوں گا۔ کچھ کوڑی عطا فرما دیتے، ایک آدھ اشرفی، ایک آدھ ٹکڑا چاندی کا عطا فرما دیتے کہ جاؤ لے لو، اور اس سے ہی بڑا کام ہو جاتا۔ لو ایک صحابی اور آ گئے، ایک اور آ گئے، اور حضور کے دربار سے مانگنے کی عادت تھی، ہمیں بھی عادت ہے، جسے حضور سے مانگنے کی عادت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اسلام بھی ہمیں مصطفیٰ سے مانگا ہوا ملا ہے، ہم تو اسلام میں بھی ان کے بنتے ہیں، ہم تو اسلام میں بھی ان کے سائل ہیں۔ صحابی آ گئے، عربی جنگل سے، عرض کی حضور ہاتھ تنگ ہے، تو جیسے خیال شریف آتا عطا کرتے۔ آج یہ چاہا کہ اس کو میں ایک راستہ دے دوں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ اس کا تنگ نہ رہے۔ فرمایا بندہ خدا کچھ گھر میں ہے، کچھ گھر میں ہے؟ عرض کی حضور ہے۔ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک تو پیالہ ہے، پیالہ، اور ایک کسی اور شے کا نام لیا، یہ دو چیزیں گھر میں ہیں۔ فرمایا پھر لے آؤ، جاؤ لے آؤ۔ لے آئے۔ اور میرے دوستو، سید الانبیاء، امام الانبیاء، کائنات کے بادشاہ نہیں شہنشاہ، عرش و فرش کے مالک، حبیب خدا بیٹھے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے سرکار نے نیلامی شروع کر دی، نیلامی شروع کر دی۔ کیا فرمایا؟ کون ہے بھائی یہ کتنے میں کو لیتا؟ دونوں چیزیں کتنے میں؟ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ 1 درہم۔ فرمایا من یزیدو، ہاں بھائی کوئی اس پر بولی آگے دے گا کوئی؟ بیٹھے ہیں یہاں دوست، منڈی والے بھی ناراض نہ ہو جائیں، چلو ہو جائیں گے تو ذرا میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کان میں پھونک مار کے بولیاں نہیں دی جاتی، کئی مرتبہ دیکھا، یہ پتہ نہیں ایک دوسرے کا منہ چوم دینے کے نیلامی لے دینے کی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کیا ہو رہا جی، نیلامی بولی ہو رہی ہے۔ ایسی نہیں، میرے آقا نے یہ مسئلہ بھی جاری کرنے کے لیے بولی دے دی، اور جس شے کو آقا ہاتھ میں لے کے بولی دے رہے ہیں وہ میرا پیالہ نہیں ہے، پیالے میں میرے آقا نے خزائن قدرت کھینچ کر سارے اکٹھے کر دیے ہیں، سب اکٹھے کر دیے ہیں۔ جی حضور نے بولی دینے کا، نیلامی کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کون لیتا بھائی؟ حضور 1 درہم۔ فرمایا من یزیدو، زیادہ۔ ایک کہنے لگے جناب میں 2 درہم دیتا ہوں۔ فرمایا بولی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے لاؤ۔ 2 درہم لے لیے، پیالہ اور وہ دوسرے سامان اس کو دے دیا۔ اب جو تھا نا منگتا،
سرکار نے فرمایا 1 درم کا تو آج کے لیے کھانا لے جاؤ خرید کے، 1 درم کا، اور دوسرے درم کا ایک کلاڑا لے آؤ۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہ ڈنڈا جو اس میں لگاتے ہیں، اور جو لوہے کا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوڑا، اور ایک ستھا بھی تو ہوتا ہے۔ چلو وہ لوہا جو تھا لوہے کا وہ تھا، فرمایا کلاڑا لے آ۔ وہ مدینہ شریف کی مارکیٹ میں اس وقت مدینہ پاک میں مہنگائی نہیں تھی، اس لیے مسئلہ کہیں میرے بورے والے ساتھیوں کو ایسا نہ بولے جانا 1 درم نال لوہے دا کلاڑا کتھوں آندا ہے، وہ بورے والا سی، یہ تو مدینہ شریف تھا جی۔ وہاں کتے شیطان کی حاکمیت نہ تھی، وہاں تو مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کی۔ فرمایا جاؤ لے آؤ، وہ گئے لے آئے۔ حدیث شریف میں آتا صحابہ کرام کے سامنے حضور نے بیٹھ کر اس کلاڑے کے اندر ڈنڈا اپنے ہاتھ سے ڈالا۔ کیا کریم ہے، میرا کلمہ پڑھانے نہیں آئے ہیں، کائنات کی مشکلیں حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ڈنڈا اس میں ڈالا، فٹ کیا، جب مضبوط ہو گیا نا تو فرمایا بھی یہ لے جاؤ، لکڑیاں کاٹو جنگل سے، بیچو مدینہ شریف کے بازار میں، اور دیکھنا 1 ہفتہ مجھے نظر نہ آئے، کیونکہ وہ رہتے باہر تھے نا، ورنہ شہر میں ہوتے تو پھر تو نماز پڑھنے کے لیے تو آنا ہی تھا۔ وہاں فرمایا کہ 1 ہفتہ تجھے نہ دیکھو، یعنی باہر رہتے تھے وہ۔ لکڑیاں کاٹو، بیچو اور گھر چلے، 1 ہفتہ نہ دیکھو۔ جب 1 ہفتہ پورا ہو گیا نا، اس نے جناب گٹھڑی باندھی ہوئی موڈے پہ رکھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، بیٹھ گئے، گٹھڑی کھولی، نرے دینار ہی دینار ہے۔ فرمایا بھی کہ کیسے؟ اد کی سرکار یہ اس 1 کلاڑے کے ایندھن کی برکت ہے، اتنا کچھ میرے پاس آ گیا ہے۔ فرمایا بیٹے عزیز یا میرے غلام، یہ اس سے اچھا نہیں ہے کہ تو دنیا سے مانگتا رہے، اچھا نہیں ہے کہ اس سے تو مزدوری کرے، دیکھ کچھ ہی برکت کا دی رہا۔ ایسا کرو آدھا مال گھر والوں کو دے دو، آدھا غریبوں پہ خرچ کر دو۔ سبحان آدھا اہل خانہ کو دو، خرچ کرو، اور آدھا جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کو دے دو۔ اب مجھے یہاں ایک لطیف اشارہ اور بھی ملتا ہے، اہل محبت قسمت ہے حاضر ہیں تو وہ کیوں نہ کہہ دوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضور نے اپنے غلام سے فرمایا کہ آدھا گھر میں دے آؤ اور آدھا غریبوں میں۔ معلوم ہوا کہ حضور کو سارے کا سارا گھر خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، غریبوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو بھی تقسیم۔ قسم بخدا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جتنے قرب کے درجات، روحانی درجات، پنہانی درجات اپنی طرف سے، اپنی بارگاہ سے، ملائکہ سے، انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر اپنے محبوب کو چھپا کر جتنے خزانے دیے ہیں، حضور علیہ السلام نے لپیٹ کر اپنے لیے ہی نہیں رکھے، آج تک امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اولیاء، صلحاء، اصفیاء، اسخیاء، داتا گنج بخش اجمیری، فرید الدین گن شکر، معین بے کتھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور یہ امیر لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ مدینے کے تاجدار کی خیرات سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہیں، میرے آقا کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو
جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در دولت پہ بیٹھے ہیں، اور یہ روایت حدیث پاک کی حضرت سرکار داتا گنج بخش اجمیری نے نقل کی ہے کشف المحجوب میں۔ خاصی وزنی کتاب ہے، جس کتاب سے بھیک لے لے کر اولیاء اللہ نے رب کریم کی بارگاہ سے قرب کی نعمت لی ہے، قرب کی نعمت لی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب جو ہے یہ مرشد پاک کا کام دیتی ہے، یہ پیر کامل اور مرشد کامل کا کام دیتی ہے۔ اگر تو کوئی اللہ والا مل جائے تو دامن پکڑ لو، اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو دامن پکڑ لو، اور اگر کہیں ایسے رہتے ہو جہاں نہیں ملتا تو کشف المحجوب کی زیارت کرتے رہو۔ پیر کامل جس طرح رہنمائی کرے گا اس کتاب سے قلبی طور پر تمہیں رہنمائی ملے گی۔ معلوم ہوتا ہے نظام الدین اولیاء پڑھتے رہے ہیں، اور خود نہیں پڑھتے، سرکار فرید پاک کی اجازت سے پڑھتے رہے، اور فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اجازت نہ دیں؟ لاہور بڑا دکھ ہوتا ہے جب لاہور میں ایسے جانوروں کی بولیاں سننی پڑتی ہیں، ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ لاہور کی پشت پر ہاتھ کس کا، ان بے حیاؤں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ تمہیں سیاسی خرخشہ ہے، سیاسی اختلاف ہے تو مرو، ایک دوسرے کا نام لے کے بات کرو۔ ہم تخت لاہور الٹ دیں گے، ہم تخت لاہور کو لوٹ لیں گے، ہم تخت لاہور نہیں رہنے دیں گے۔ بدبختو یہ گنجوں کا تخت نہیں ہے، یہ حجویری بادشاہ کا تخت ہے، یہ حجویری شہنشاہ کا تخت ہے۔ پاگلو تم نے اپنی بربادی پہ دستخط کیے ہیں۔ حضرت سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لاہور شہر جو ہے یہ شہروں میں ایسا ہے جیسے ولیوں میں کتب ہوتا ہے۔ یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسا ہے جیسے اولیاء میں کتب، ایسا شہر ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہزاروں لاکھوں اولیاء کا کتب داتا حجویری یہاں جلوہ گر ہے۔ یہ تخت لاہور کسی ایرے غیرے کا، یہ سب رعایا ہیں، جب بھی تھے آج بھی ہیں۔ اس تخت کا تخت نشین تو حجویری بادشاہ ہے، داتا گنج بخش ہے، یہ تخت ان کا ہے، یہ تخت ان کا ہے۔ اور جب آپ نے جھنڈا گاڑا، حضرت کے سر انور کی طرف پانی کی ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ پیتے ہیں اور پینا چاہیے، ہاں پینی چاہیے، ہاں پینا چاہیے۔ پانی بڑا متبرک ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا، یہاں وہی بات آ گئی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہاں حضور داتا گنج بخش نے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ یہاں جادوگر تھے، یہاں بڑے بڑے عیار مکار تھے، مداری تھے، اور انہوں نے حضرت کو للکارا کہ نکل جاؤ ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا بے حیاؤ، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا، آیا نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے جھنڈا گاڑا جہاں یہ ٹوٹیاں ہیں، جہاں گاڑا، فرمایا اب
فقیر نے حضور کے دین کا جھنڈا گاڑ دیا ہے اور یہ قیامت تک لہراتا رہے گا. یہ لہراتا رہے گا. تخت لاہور میرے داتا کا ہے. ان بے حیاؤں کو کیا پتا جو پیداوار بھی پتہ نہیں کس ماحول کی ہے. جی کسی اللہ والے کے قدموں میں پیدا ہوئے ہوتے تو پتہ چلتا نا لاہور کیا ہے. لاہور کیا ہے. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، روح المعانی تفسیر کی عظیم کتاب ہے. اب مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوگا گفتگو کے دوران، ورنہ میں کتاب لے آتا. الحمدللہ ڈیسک پہ پڑھی میں زیارت کر رہا تھا. حضرت سید محمود علوسی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر قرآن پاک میں بعض آیات کی تفسیر کرتے کرتے ہوئے وہاں نشان دیتے ہیں کہ یہاں یہ جو مسائل میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اہل لاہور نے پوچھے ہیں، ان کے لیے بیان کر رہا ہوں میں. اہل لاہور کہاں بغداد کہاں لاہور. ابھی داتا حجویری کے اس شہر کے صدقے ان کا کنیکشن ایک ہے، کیونکہ وہ بھی سید بادشاہ یہ بھی سید بادشاہ، وہ بھی حضور کا شہزادہ یہ بھی حضور کا شہزادہ. ان کے منگتے ان کے منگتے ان کے منگتے ان کے منگتے. ان بدبختوں سے کہتا ہوں اولیاء اللہ کے لیے زبان سنبھال کے استعمال کیا کرو، اور اگر تمہیں نصیب نہیں ہے تو جھک مارو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑو. تمہیں اولیاء کے متعلق بات کرنے کی اتھارٹی دی کس نے ہے؟ کس نے دی ہے؟ تم آتھورائزڈ نہیں ہو. داتا سرکار نے جھنڈا گاڑا، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ یہاں دریائے راوی بہتا تھا. دریائے راوی، آپ نے جو یہاں ڈیرا لگایا نا یہ راوی کا کنارہ تھا. راوی کا راوی وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے جی، اور دور دھکے کھاتا پھرتا ہے. راوی اگر بکھرے تو کسی اور سمت میں چلے جائے تو چلے جائے جدھر داتا حضور کا آستانہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں کرتا ہو، کیونکہ پتہ ہے شہزادہ رسول نے جھنڈا گاڑا ہے. آپ نے جھنڈا گاڑا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں مثنوی شریف میں اسرار و رموز کے اندر فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم. وہاں تو عرس پر کسی کو حاضری ہوگی، ہم یہاں ہی عرس منا رہے سرکار کا. سید حجویر مخدوم امم. اور آگے جو لفظ بولا جملہ یہ اس نے نجدیوں کے قلعے پر بمب گرایا ہے. اب میں کیسے نہ کہوں، میں پڑھوں گا اگر آپ اندازہ لگائے پتہ چل جائے گا. سید حجویر کا سید ہے جی، حجویر کا سید. حجویر کہاں؟ غزنی. غزنی کہاں؟ کابل. کابل میں لاہور میں آئے. سید حجویر کا ہے. سید حجویر کا ہے. سید حجویر مخدوم امم. یہ صرف ان لوگوں کے مخدوم نہیں ہیں، ساری کائنات اسلام کے مخدوم ہیں. مخدوم امم، مخدوم امم. صحیح. میں سرکار معین بے کساں چلے تو مدینہ عالیہ سے،
آئے بغداد شریف میں اور سرکار نے مدینہ عالیہ سے ڈیوٹی لگائی تھی، معین الدین میں نے تجھے اجمیر کی سلطنت عطا کی ہے۔ کس کی؟ اجمیر۔ اجمیر تو بہت فاصلے پر ہے، اور حضرت سرکار جناب مخادہ خواجگان معین بے کساں جانا اجمیر میں ہے، آ گئے۔ معین بے کساں جانا ادھر ہے، آ گئے وایا لاہور۔ جی میں صبر کر رہا ہوں، انا ارل مسافر من المدینہ الى اجمیر، لیکن براہ لاہور، براستہ لاہور، وایا لاہور۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا نے وہی فرما دیا تھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، باقی جو کچھ سیکھنا پوچھنا ہوگا میرا شہزادہ بیٹھا ہے، وہ جہاں سے چلے جاؤ صاحب بتا دے گا تمہیں۔ اور قسم لے لو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ پوری کائنات ولایت کے تعلقات ہیں، رابطے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں، ڈس کنیکٹ نہیں ہے۔ یہ کائنات آباد ہے تو اس کنیکشن کا صدقہ آباد ہے، اس کنیکشن کا صدقہ آباد ہے۔ سید حجویر مخدوم میں مرکد او پیر سنجر راہرم۔ پتہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پتہ ہے، مخدوم امم ان کا مزار کیا ہے؟ پتہ ہے ان کا مزار کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ کہتے ہیں مرکد او پیر سنجر را حرم۔ یہ ڈاکٹر ہی کہہ سکتا تھا جو اس نے کہہ دیا۔ کہتا ہے معین الدین چشتی اجمیری کے لیے داتا حضور کا مزار ایسا ہی مرکز فیض ہے جیسے کائنات اسلام کے لیے حرم شریف۔ اور اگر کسی میں انشاءاللہ دم خم نہیں ہوگا، دم خم نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا، اور کسی کو پریشانی ہو تو اس کے مرمت کرنے کے لیے ٹوٹا جوتا میرے پاس بھی ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے، صحیح بخاری، طواف ہو رہا ہے، طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے جو جذبات روحانیت کا تراکم یعنی تلاطم آیا تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہنے لگے، اللہ کے گھر مانا تو بڑا محترم ہے، مانا تو بڑا محترم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانا تو بڑا محترم ہے، ہم تیرا طواف کرتے ہیں، تجھے تسلیم کرتے ہیں کہ تو بڑا عظیم ہے، لیکن واللہ لحرمت المومن عند اللہ ہے، خدا کی قسم مرد مومن کی عزت خدا کے دربار میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ کعبے سے زیادہ ہے۔ یہ جو اہل اللہ جو بیت اللہ شریف منہ تر کے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ تو شریعت کا احترام ہے، یہ تو شریعت کا احترام ہے۔ اور اگر شریعت کا احترام اعظم باللہ درمیان میں نہیں ہوتا تو پھر لوگ تماشا دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب میں آگے نہیں کہہ سکتا۔ بقول حضرت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی، پہلے انہوں نے پیر دا نام لے لیے، پھر انہوں نے نام لا امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں
عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، عشاق یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے جب خدا کرے مکہ معظمہ میں حاضری ہو، رکن یمانی رکن اسود اس کے مابین جو دردیاں ہیں نہیں دیوار، یہ ایسی دیوار ہے یہاں 70,000 فرشتہ رب نے پابند کیا کھڑے رہو میرے محبوب کے غلام، یہاں جو دعا مانگے آمین کہو۔ ان کو دعا کی اجازت نہیں ہے، تم آمین ہی کہو، دعا میرے محبوب کے غلام ہی کریں گے۔ یہ رکن یمانی سے رکن اسود تک یہ دورانیہ ڈیوریشن جو ہے نا، یہاں جو بھی دعا کرو 70,000 ملائکہ آمین کہتے ہیں، اور احمد رضا بریلوی جب تک حرم میں رہے اسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کیونکہ جو لوگ حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف ہی پڑھتے ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر منہ کرتے ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر کرتے ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر کرتے ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر کرتے ہیں، جو گوشوں کی طرف ہے وہ گوشوں کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے، اور پھر اس سے آگے مسائل اور ہیں۔ اور حضرت تعالیٰ ہمیشہ وہاں کھڑے ہوتے، رکن اسود رکن یمانی سے رکنے، بس کسی نے رازدار نے پوچھ لیا ہوگا، حضرت پاک امام احمد رضا کی آنکھیں برس رہی ہیں، فرماتے ہیں عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اس دیوار کے مقابل جو دوسری دیوار ہے اس میں یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، اس دیوار میں اوپر میزاب رحمت پرنالا لگا ہے، پرنالا شریف لگا ہے۔ احمد رضا فرماتے ذرا پرنالے سے پوچھو ادھر اشارہ کیوں دیتا ہے، یہ سگنل کیسا ہے؟ آپ جو سفر کرتے ہیں چوکوں میں جناب علی تیر کا نشان لگا ہے، چیچا وطنی ادھر، بورے والا غلہ منڈی کی مسجد ادھر، مسجد کا نام لینے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، ناراض رہنا۔ آپ یہ کہیں کہ ہماری کوٹھیاں بھی دو ہوا کریں، اللہ آپ کو آباد رکھے، لیکن ان کو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے آباد کرو، پھر آبادی ہوتی ہے۔ ادھر یہ عارف والا، ادھر یہ ملتان شریف، اور تیر بتاتا ہے کہ ادھر کس کی منزل ہے، ادھر کون رہتا ہے۔ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ یہ مقدس اور پاک یہ پرنالا دولاب لگا ہے، ذرا کان لگاؤ، یہ کہتا ہے کہ اگر کعبے کا کعبہ دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اس نے مفروضہ گڑھا ہے، وہ یہ چیزیں کیسے بولتی ہیں، اپنے پہ قیاس کرنے والے ہمیشہ مرتے ہیں۔ داتا حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے تو مسئلہ ایک ستون سے سمجھا، ستون سے۔ میرا ایک مسئلہ بڑا الجھا ہوا تھا، حضرت فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میں نے کئی ایک اللہ والوں کے دربار میں حاضری دی، لیکن میری اب حجویری شہنشاہ کا جو تسلی کو بڑا ہمت والی کرے دے، چھوٹا موٹا تو پیالی تو بھر جائے گی، تو جو سمندر پی کر آیا ہوا ہے اس کو رجانا کیسے؟ یہ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری ہیں، فرمایا میں نے چکر لگائے، راؤنڈ لگائے، اہل اللہ کے آستانوں پر زیارتیں ہوئی، بڑی نعمتیں ملی، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضرت شیخ ابو القاسم الجورجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا حجویری کی پیروں میں سے ہیں، حضرت ابو القاسم گرگانی جرجانی دونوں لفظ ہیں۔ فرماتے میں چلتا چلتا ادھر آ نکلا، میں نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں
اور کسی کو سبق پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا سبق کس کو پڑھا رہے ہیں؟ ادھر دیکھتا ہوں بندہ کوئی ہے نہیں. پھر مجھے پتا چلا یہ جو سامنے ستون ہے اس کو مسئلہ پڑھا رہے ہیں. مسئلہ، اور خدا کی قسم فرماتے ہیں مسئلہ وہی تھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. حضرت وہی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے اس کے ساتھ. اور جس کے ستونوں پہ اتنا کرم ہوتا ہے اس کے منگتوں پہ کتنا کرم ہوتا ہے. داتا اجمیری فرماتے ہیں میرا جانے کب سے الٹا ہوا مسئلہ میرے پیر نے اشارہ کر کے سنایا. یہ اشارہ ستون کو سمجھایا حجویری کو نہیں سمجھایا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. حضرت تعالیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو رکن یمانی، رکن اسود، اس کے درمیان جو دیوار ہے اس کی طرف منہ کرتے، اور یہ ادھر منہ کریں تو پھر اس سمت میں آگے مدینہ لیا ہی ہے جی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت جی ادھر ہی آپ نماز پڑھتے ہیں. جب کوئی بہت ہی پیارا ہوگا ایسے لوگوں سے پھر مسئلے چھپائے بھی نہیں جاتے، عام کو بیان بھی نہیں کیے جاتے. کہا کسی خاص سے ہے، کام میرے جیسے فقیروں کا بن گیا ہے. آپ فرماتے عشاء کے روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اور مفتی احمد یار خان گجراتی جو میرے دادا استاد گرامی ہیں، وہ بھی تو انہی سے فیض یافتہ ہیں. انہوں نے ادب سے کہہ دیا سرکار اللہ جانتا ہے آپ کی نگاہ کرم سے آپ کے فیض سے کچھ سوجھ بوجھ مجھے بھی لگ گئی ہے. کیا لگی ہے؟ فرماتے ہیں سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ. سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ. حضرت جی یہ کیا کہہ دیا، ختم ہو گیا. اور بات چپ کر، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در دولت پہ جو جلوے وہی ہیں، حسن وہی ہے، کمالات انہی کی طرف سے آ رہے ہیں. اپنے در اقدس پر باہر جلوہ گر ہیں. ایک عربی آ گیا، ایک عربی اللہ معاف کرے، اس نے حضرت کو، میں اب لفظ نہیں نقل کرتا، داتا حضور نے نقل کیے ہیں، اس نے امام حسن کو جلی کٹی سنائی. پدرے تو چنا مادرے تو چنی، تیرا باپ ایسا تیری اماں ایسی. پتہ نہیں کیسا وہ ظالم تھا. اس نے جانے اصل میں
اللہ کریم نے ان کو حوصلے پہاڑوں سے بھی بڑے دیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی برداشت کر کے بھی وہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ داتا حجویری فرماتے ہیں اصل میں وہ سمجھتے ہیں ایک ہے مقام تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کا مقام یہ ہے کہ جب اس مرتبے پہ اللہ کا بندہ پہنچتا ہے تو اس کو جو بھی حالات سامنے آئیں وہ یہ نہیں کہتا اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مالک کی مشیت ہی ایسے ہے، مالک اس کو نا فقیر بیان کر سکتا ہے اور شاید سمجھنے والے تو بیٹھے ہوں، لیکن مقام تسلیم و رضا بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے جی، اس کے سامنے سر جھکانا ہی اچھا ہے، اور جبریل تک کی وہاں رسائی نہیں جہاں آستان نبوت کے شہنشاہ کی رسائی ہے۔ بخاری شریف میں جبریل امین نے آ کے عرض کی ابراہیم علیہ السلام سے، گوپیے سے اچھالے گئے اور جب نیچے آگ میں آ رہے ہیں تو راستے میں جبریل پہنچ گئے، عرض کی حضور حاضر ہوں، حاضر ہوں، اجازت ہو تو خدمت کروں، نہ کسی پر زیادتی ہو رہی ہو تو پوچھ کر کہتے ہیں کہ میں تیری مدد کروں، ٹوٹ پڑو دشمن پر، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو ابھی اجازت لے رہا ہے۔ یہاں معاملہ بڑا اونچا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا تھا میرے خلیل سے پوچھ لینا کہ خدمت کروں یا نہ کروں، کیوں؟ رب جانتا ہے کہ میرا خلیل میری تسلیم و رضا کے اس مرتبے پر فائد ہے کہ جبریل کی رسائی نہیں، جبریل کی رسائی نہیں، فرمایا پوچھ لینا کہیں ایسا نہ ہو خدمت کرتا کرتا میرے خلیل کو ناراض کر دے۔ حضور خدمت فرمایا اما الیک فلا، تیری اما الیک فلا، تیری کوئی ضرورت۔ حضور خدا کی بارگاہ میں عرض کریں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے بچائے، اور آپ کا جسم شریف شعلوں کی لپیٹ کی طرف آ رہا ہے، کوئی ایک جناب علی کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، چند گز کا فاصلہ، اوپر سے جسم ثقیل کا آنے میں تو لمحہ لگتا ہے، آ رہے ہیں اور یہ درمیان میں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ جبریل نے عرض کی آقا چلو میری خدمت نہیں تو رب کریم کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں، فرمایا جبریل بات تو ہوئی، ایک مسئلہ تو بتا دے، کیا میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے، عرض کی حضور دیکھ رہا ہے، فرمایا پھر اس کی قدرت چپ ہے، یہ پھر چپ ہے، فرمایا تو ایک طرف ہو جا، وہ جانے یا خلیل جانے، تو درمیان میں کیوں آتا ہے؟ وہ جانے یا تو جانے، تو ایک طرف ہو جا۔ یہ ہے مقام تسلیم و رضا۔ آگ میں ڈالے جی، کانٹوں پہ ڈالے، دشمن کے سامنے جتنے بھی پریشانی ڈالے، وہ کہتے ہیں منظور ہے کہ میرے رب کی مرضی یہی ہے۔ ورنہ اس بدبخت، اس وقت وہ بدبخت تھا، اس کی کیا مجال ہے کہ شہزادے کو ایسے لفظ غلط بولے جن کی عزت کے لیے قرآن شریف اترا ہے، تو ایسا، تیرا گھر ایسا، یہ ہے ایسا، وہ کوئی خارجی ہوگا نا مراد، کیونکہ خارجیوں کو آل رسول کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت سنتے رہے، جب وہ بک بک کر کے تھک گیا نا تو فرماتے یا عربی تعال، آیا گرسنائی، آیا گرسنائی یا تشنائی، انت جائن و ماتش، فرمایا بھوک لگی ہے۔ بھوک لگی ہے یا پیاس ہے؟ بھوک لگی ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں گی، اور پیاس ہے تو پانی۔ تو یارو ایسے ظالموں کو کھانا کھلانا ہے کسی کو ہمت؟
خود رہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر. فرمایا چونکہ حضرت نے فارسی میں ترجمہ کیا اس لیے میں نے لفظ بول دیے. آیا تشنائی، آیا گرسنائی، کیا تو بھوکا ہے یا پیاسا ہے؟ وہ اور بک بک کرنے لگا. اس بے وقوف نے سمجھا کہ شاید ویسے یہ ملمہ سازی کر رہے ہیں، یہ وہ باغ آرائی کر رہے ہیں، یہ بناوٹ کر رہے ہیں. جب آپ نے پھر اس کو کہا، اپنے غلام کو بلایا. اب غلام جو ہیں وہ اپنے ہونٹ چبا رہے ہیں. حضرت جی اجازت دو اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیں، لیکن آپ اس سے محبت سے بات کر رہے ہیں، اب اس پہ وار کون کرے؟ ایسی باتیں طائف والوں نے سرکار سے کی، ایسی باتیں حسن مجتبی سے اس عرابی نے کی. وہ بھی بہرے بے قرار، یہ بھی ان کے صدقے سے بہرے بے قرار. وہی حسن، وہی جلوہ، وہی حسن، وہی کمال. یہ نہ وہ جناب محترم اپنے مقدس اور پاک دائرے سے باہر نکلتے ہیں جنہیں یہ نکلتے ہیں. اپنے نوکر مرید کو بلایا، فرماؤ. فرمایا میرے کمرے میں ایک تھیلی پڑی ہے، وہ لے آؤ. قربان قربان. اللہ والوں کا جال بھی عظیم ہوتا ہے جی. لوگ تو جال وہ ڈالتے ہیں نا جو آپ جانتے ہیں. ان کا جال کرم کا جال، ان کا جال سخاوت کا جال، ان کا جال حوصلے کا جال، ان کا جال حلم کا، بردباری کا، مروت کا، مودت کا، محبت کا. جاؤ لاؤ، لے آئے. کھول کے اس کو تھیلی پیش کی. فرمایا عزیز میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں تجھے دے دیتا، آج تو لیٹ آیا ہے، یہ صرف ایک تھیلی پڑی ہے، یہ لے لو. اور گنا تو 1000 عشر بھی اس میں. اب جو اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو دل نے ملامت کی، بے وقوف کہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے یہ ملمہ شادی ہے؟ اس کو ایک طرف آ کے کہتا ہے اشہد انک ابن رسول اللہ. عرض کی سرکار میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں. آپ حضور کے آپ حضور کے شہزادے ہیں، کیونکہ آپ نے جو حوصلہ کیا ہے یا سرکار سے حوصلہ مروی ہے یا پھر آپ سے ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے دشمن کو لتاڑا، دشمن کو گرایا اور گرا کر اس کے سینے پہ چڑھ گئے. ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے، قریب ہے کہ اس کی گردن پہ ماریں. اس نے نیچے لیٹے ہوئے حضور کے محاسن شریفہ پہ تھوک دیا، رخ مبارک پر. وہ رخ جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی، اللہ والو علی کے شہزادوں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے شہزادوں کے مزارات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کوئی جلے مرے جائے جہنم میں، اپنا عقیدہ ہے. جس مقام پہ، جس مزار میں علی شیر خدا کا سیدہ رضی اللہ عنہ کا شہزادہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. اس کی عبادت ہے. فرید پاک گنج شکر مسعود العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور میں، چونکہ دادا مرشد کا مقام وہاں ہے، دادا مرشد معین بے کساں ان کا حجرہ اعتکاف وہاں ہے.
اس لیے فرید پاک کے اس مقام کا اتنا ذکر نہیں آتا، ورنہ بیٹے نے بھی بڑی کمائی کی ہے، پوتے نے بھی بڑی کمائی کی ہے۔ فرید پاک رضی اللہ عنہ، یہ روحانی پوتے ہیں نا حضرت معین بے کساں کے رضی اللہ تعالی، یہ جہاں کچہریاں ہیں نا جی، اس مقام پہ فرید پاک کی رہائش تھی۔ آپ وہاں اللہ اللہ کرتے، اعتکاف تھا، وہاں اعتکاف کرتے، جہاں پیر و مرشد بیٹھے وہاں جرت نہیں کی پیچھے ہٹ کر، کیونکہ جب آقا محو شہنشاہ سے محو گفتگو ہو تو پھر نوکر پیچھے ہی بیٹھتے، برابر نہیں آتے ہیں جی۔ تو جہاں دادا مرشد نے مذاکرہ کیا دادا حجویری سے، فرید پاک ذرا پیچھے ہٹ کر جہاں آج وہ کچہریاں ہیں اس مقام پہ آپ نے وہاں اعتکاف کیا، اور دل چاہتا تو جب دن میں 1-2 مرتبہ زیارت کے لیے دربار میں آتے، داتا حضور کے دربار میں آتے۔ کیسے آتے؟ پاؤں سے چل کے نہیں، گھٹنوں کے بل چل کے آتے ہیں، گھٹنوں کے بل چل کے آتے۔ منگتا آ رہا ہے شاہ کونین سے خیرات مانگنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق فرید، حق فرید، حق فرید، قل لا اقول لکم حق فرید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سرکار کے شہزادوں کو حضور نے اپنے حسن سے خوب نوازا، بہت کچھ ہے کہنے کو، اللہ توفیق دے، پھر کبھی ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا